بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا یہ پیغام خاص طور پر ان علماء کے لیے ہے جن کی وابستگی، ارادت، بیعت دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف کے ساتھ ہے۔ حسب ارشاد جانشین حضور نصیر ملت پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف، وہ علماء، اساتذہ، مفتیان کرام، حفاظ، خطباء جو اپنی روحانی وابستگی گولڑہ شریف سے رکھتے ہیں اور گولڑوی علماء کہلاتے ہیں، ان کے لیے یہ خوش خبری ہے کہ حضرت قبلہ جامی جی نے علماء کونسل اس کی تشکیل 9 کا کام 5 رکنی کمیٹی کے سپرد کیا ہے، اور یہ 5 رکنی کمیٹی جو ہے اس وقت پاکستان کے طول و عرض میں دورے کر رہی ہے، اجلاس منعقد ہو رہے ہیں۔ اس وقت تک 5 اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، الحمدللہ کہ جن کی کارکردگی ایک تسلی بخش ہے۔ علماء کونسل مہریہ نصیریہ علماء کونسل جو ہے، اس کا قیام، اس کی تشکیل 9 اس سے قبل انجمن مہریہ نصیریہ پاکستان آزاد کشمیر کے زیر اہتمام علماء ونگ مختلف اضلاع میں کام کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ان تمام علماء کو باقاعدہ طور پر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے اور ان کی ایک مرکزی باڈی تشکیل دی جائے، ایک منشور اور دستور، آئین، قواعد و ضوابط، اغراض و مقاصد کا تعین کیا جائے۔ الحمدللہ یہ پہلا ٹاسک اسی کمیٹی نے مکمل کیا ہے، اور منشور اور دستور، آئین، قواعد و ضوابط یہ طے پا چکے ہیں اور تحریر کر لیے گئے ہیں۔ دوسرا ٹاسک یہ ہے کہ گولڑوی علماء کو منظم کیا جائے اور انہیں ایک لڑی میں پرو دیا جائے، اور اس کے اغراض و مقاصد یہ ہیں کہ عصر حاضر میں جو اہل اسلام کو جو چیلنجز ہیں اور عصر حاضر کے جو فتنے ہمارے سامنے کھڑے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا اہم جو ہمارے سامنے ایک فتنہ ہے وہ فتنہ الحاد ہے، اور اسی کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ منکرین ختم نبوت روز بروز ان کی سازشیں اور ان کے گمراہ کن عقائد و نظریات کی وہ کس طرح ترویج کر رہے ہیں۔ تو ایک مدلل، مثبت اور احسن انداز میں اور تحریر میں اور تقریر میں ان کو جواب دیا جائے، اس کی ضرورت تھی۔ تو ہم ان باصلاحیت علماء جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، چاہے وہ تحریری ہے، تقریری ہے، ان کو منظم کریں، انہیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں اور ان تک یہ پیغام ہم پہنچائیں کہ دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڑہ شریف سے اب یہ آپ کو ایک باقاعدہ پلیٹ فارم مہیا کیا جائے گا، اور اس کا نام مہریہ نصیریہ علماء کونسل ہوگا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ممبرشپ ہے، یعنی رکنیت کا ایک نظام اس کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور پھر اس پر باقاعدہ طور پر الیکشن کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ایک مرکزی باڈی وجود میں آئے گی ایک معینہ مدت کے لیے، اور پھر وہ اپنے اہداف کو انشاءاللہ پہنچیں گے، جس میں سب سے بڑا کام اسلام کی تبلیغ کا کام ہے، اور وہ ویژن حضور قبلہ جامی جی کا ویژن ہے کہ جو صوفیاء کا طریقہ ہے، اولیاء کاملین کا جو طریقہ کار ہے، جو ہمارے خانقاہی نظام نے اس پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا ہے، اور بالخصوص پاک و ہند جو ہے وہ اولیاء کاملین کا ہی فیضان ہے۔
پیار سے، محبت سے، علم سے اور دلیل سے ہم اپنے اس پیغام کو آگے بڑھائیں گے۔ اور عصر حاضر کے جو تقاضے ہیں، سوشل میڈیا ہے، ان کو بھی ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے، اور اس پر ہم فیس بک پر اور دیگر جو بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان پر پیجز بنائے جائیں گے، اور دیگر انشاءاللہ تمام ٹولز کے ساتھ ہم ایک اچھے انداز میں ایک تربیتی ورکشاپس کریں گے، ٹریننگ دیں گے، اور علماء کرام کے لیے بالخصوص یہ ایک ایسا موقع ہوگا کہ جس میں وہ دین کا کام اور اشاعت دین کا کام احسن انداز میں خوش اسلوبی کے ساتھ کرنے کا انہیں اپرچونٹی ملے گی، مواقع مہیا کیے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جانشین حضور نصیر ملت حضرت قبلہ پیر سید غلام نظام الدین جامی گیلانی کا، آپ کا یہ پیغام، آپ کا یہ ویژن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گا۔ یہی 5 رکنی کمیٹی اس منشور کو لے کر، دستور کو لے کر، ان قواعد و ضوابط کو، اغراض و مقاصد کو، اس کی تمام تفصیلات کو لے کر آپ کے ڈسٹرکٹ، آپ کے ضلع میں انشاءاللہ وہ پہنچ رہے ہیں اور پہنچیں گے۔ وہاں جو اجلاس منعقد ہوں، آپ ان اجلاس میں اپنی حاضری کو، اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور ممبرشپ حاصل کریں۔ رکنیت سازی کے اس پورے پروگرام میں آپ ساتھ شامل ہوں۔ ان قریب انشاءاللہ ایک بھرپور الیکشن کا ایک پروسیجر ہوگا، اور پھر ایک علماء کنونشن کیا جائے گا، جس میں انشاءاللہ ہم پوری تفصیل کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس انجمن مہریہ نصیریہ پاکستان آزاد کشمیر کے زیر اہتمام مہریہ نصیریہ علماء کونسل کے اس تشکیل نو کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ یاد رہے کہ یہ پیغام ہم دے رہے ہیں ان علماء کو، ان مفتیان کرام کو، ان اساتذہ، مدرسین، خطباء کو جن کی روحانی وابستگی دربار عالیہ غوثیہ مہریہ گولڈا شریف کے ساتھ ہے۔ اس 5 رکنی کمیٹی کی جو قیادت ہے وہ حضرت علامہ ثاقب نصیروی فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ فضلی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آزاد کشمیر سے جو ایک بڑے بزرگ شخصیت ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہیں۔ اسی طرح حضرت علامہ خضر صاحب موجود ہیں، اسی طرح حضرت علامہ مولانا محبوب الرحمان صاحب موجود ہیں، اسی طرح حضرت علامہ ظفر الرحمان ظفر لاہور سے اس میں موجود ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ویلکم کریں گے ہماری اس 5 رکنی کمیٹی کو، اور ان کے ساتھ آپ اپنا تعاون بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔